سامعین کرام، میں قرآن مقدس سورۃ الناس سب جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، 114ویں سورت ہے یہ۔ اس کی آخری آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، آخری آیت ہے۔ اور قرآن مقدس کی دو سورت یہی، ایک قل اعوذ برب الناس اور ایک قل اعوذ برب الفلق، یہ دو سورت اس طرح کی صورتیں ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ مانگنے والی صورت ہے، معوذتین ان کو کہا جاتا ہے۔ ہر دن یہ دونوں صورت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، شاید نہ پڑھتے ہوں لیکن حکم دیا ہے، دیکھیں کہاں کہاں پڑھنے کے لیے۔ پہلی چیز تو ہے کہ یہ دو صورتیں اسی وقت اتری تھی۔ آپ اگر کسی مریض کو دم کریں گے نا، یہ یاد رکھیے اور یہ لے کر کے جائیے نقطہ، آپ اگر کسی کو دم کرنا چاہتے ہیں یا خود اپنے اوپر آپ دم کرنا چاہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو میں اپنے اوپر دم کرتا ہوں، تو یہ دو صورت ضرور پڑھ کے آپ دم کریں اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر۔ یہ اسی وقت سورت دونوں نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ جانتے ہوں گے شاید آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اس لیے جادو برحق ہے۔ العین حق کہا گیا کہ نظر بد لگنا برحق ہے، نظر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جادو ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اٹیک ہوا تھا، لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، آپ سنے ہوں گے شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دو فرشتہ آئے تھے آپ کے پاس، ایک سر کے پاس کھڑے تھے، ایک پیر کے پاس کھڑے تھے، دونوں فرشتے آپس میں ڈسکس مباحثہ بات چیت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سن رہے تھے۔ ایک فرشتہ کہہ رہے تھے ان کو کیا ہوا ہے، دوسرا فرشتہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ان پر جادو ہوا ہے۔ لیکن سب کچھ خود بتا رہے ہیں وہ لوگ، کہا کہاں کس پر جادو ہوا ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پر جادو کیا گیا ہے، کہا ہے کہاں، کہا وہ جادو کر کے بال کو بیر زروان کنواں تھا، دیکھیں جادوگر کتنا جادو کر کے کہاں کہاں رکھتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس پہ گرہ لگا کر کے بیر زروان جو کنواں تھا وہیں پر رکھ دیا تھا بال۔ خیر صورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں اور وہ بال کو مرواتے ہیں، اس کے بعد یہی قرآن مقدس کی دو صورت نازل ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، گرہ کو کھولتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد الموت میں تھے، آخری وقت جب آپ کی تھی، تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھ کر کے دم کرتی تھی، یہی دو ہی صورتیں تھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی، ہر دن، روزانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر جاتے تھے سونے کے لیے، تو سونے سے پہلے یہ حکم ہے کہ آدمی کیا کر لے، یہ دو صورت اور مزید ایک صورت قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے، یعنی ہتھیلی پر تھکوا کر کے پورا بدن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل لیتے تھے۔ یہ صورت پڑھنے کا حکم ہے ہر دن۔ ایسے ہی نماز میں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ صورت اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ مغرب بعد اور عشاء کے بعد، مغرب بعد اور فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک آیت آخری آیت ہے جس سے پناہ مانگنے کو کہا ہے، وہ کیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ، شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگو جو ہمارے دل میں
شخص نے کہا کہ مولوی صاحب وسوسہ کا بیماری اتنا سوچتے ہیں، اتنا خیال آتا ہے، اس طرح کا خیال آتا ہے کہ کیا بتائیں اور زبان پر کیسے لائیں۔ تو بڑی خطرناک چیز ہے وسوسہ۔ واقعی میں نے دیکھا ہے جو وسوسہ جن کے اوپر آتا ہے یا جو وسوسے کا مریض ہے، جو شک کا مریض ہے، ان کو میں نے دیکھا واقعی وضو کرتے ہوئے اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ نل کھول دیا ہے، وضو پہ وضو بنا رہا ہے، رگڑ رہا ہے، دھو رہا ہے اور دھو رہا ہے، دھو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو اب تک تشفی نہیں ہوا ہے اور یقین نہیں ہوا ہے کہ میرا بدن بھیگا کہ نہیں بھیگا۔ سمجھ لیں کہ اس کو یہی شکار ہے، وسوسہ ہے کہ لگتا بھیگا نہیں ہے۔ پانی گراتا جا رہا ہے، گراتا جا رہا ہے، دھوتا جا رہا ہے، دھو رہا ہے، دھو رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وضو کے لیے اپنے اعضائے بدن کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ جانوے کہ نہیں جانے، 1 مرتبہ میں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک، 2 مرتبہ میں کر لو بھیا، اگر ہو جاوے تو ٹھیک، نہیں تو آخری دفعہ 3 مرتبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ گرا دیا جاوے اور پانی خوب بہایا جائے۔ شریعت میں منع ہے، پانی کا بھی حساب آپ کو دینا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ بہتا ہوا پانی یا ٹھہرا پانی جہاں تالاب ہو وہاں بھی آپ زیادہ پانی خرچ نہیں کر سکتے ہیں، اس سے بھی منع کیا، کیونکہ وہاں بھی زیادہ اگر آپ یوز کریں گے تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہے۔ اسی لیے شک کے مریض جو ہے، وسوسہ کا جو مرض جن کے اوپر ہے، وہ گراتے جاتا ہے، دھوتے جاتا ہے۔ کبھی کبھار میں خود اپنے اوپر میں دیکھا، کبھی پیشاب کرتے ہیں تو دھوتے رہتا ہے، لوگ ایسا لگتا ہے کہ نہیں، لگتا ہے کہ آخری کا یہ وسوسہ ہے۔ شریعت ہے، ہمارا اسلام، ہمارا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم، واقعی کوئی ایسا دھرم اور کوئی ایسا دین نہیں ہے جو سب چیز کی تعلیم نہ دیا ہو۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو یہودی نے کہا کہ ارے آپ کا نبی تو وہ نبی ہے جو آپ لوگوں کی پیشاب اور پیخانے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اجل کیوں نہیں، وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے کیا تعلیم دیا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، یہ وسوسہ ہے۔ جب آپ پیشاب کرتے ہوں گے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے، پہننے کے بعد لگتا قطرہ گر تو نہیں گیا، یہ وہم ہے آپ کا۔ تعلیم ہمیں کیا دی ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اور نماز میں بھی آپ آ گئے ہیں تو بار بار آپ کو خیال آتا ہوگا کہیں پیشاب کا قطرہ گر تو نہیں گیا ہوگا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کہا کہ جب پیشاب کر لو، وضو بناؤ تو ہاتھ میں پانی لے لو اور پانی لے کر کے اپنے شرمگاہ کے پاس چھینٹا مارو۔ کہاں تعلیم ملے گی اس طرح؟ چھینٹا مار دو اپنے شرمگاہ کے پاس، تاکہ وہ وسوسہ دور ہونے کے لیے کہ نہیں میرا پینٹ یا پاجامہ بھیگا اس لیے ہے کہ میں نے چھینٹا مار دیا تھا یہاں پر۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم دی۔ ویسے ہی وسوسہ طرح طرح کا آتا ہے، یقین آپ کرنے کے نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو چھینٹا مارنے کا۔ نماز آدمی پڑھتا ہے، لے کر کے جائیے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔ نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ شیطان وسوسہ تو ڈالتا ہی ہے، بات تو آئے گی، لیکن کبھی کبھار نماز کے دوران ایسا لگتا ہے کہ یار واقعی میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے۔ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، کون ہے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے۔ یہ وسوسہ شیطان بار بار ڈالتا ہے، گرچہ ہمارا 4 ہو گیا لیکن پھر بھی شک لگا رہتا ہے، خیال کرتے ہیں کہ یار 3 ہوا ہے کہ 4 ہوا ہے، کریں تو اب کیا کریں، کرنا کیا ہے۔ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، کہا کیا ہے کہ اگر آپ کو وسوسہ دیتا ہو یہ چیز کہ 3 ہے یا 4 ہے، شک لگتا ہو 3 ہے یا 4 ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ گرچہ آپ کا 4 ہو گیا ہو لیکن آپ کو یقین بنا لینا ہے کم پر، یعنی 3 کو آپ کنفرم کر لیں۔ سنیے، 3 جب آپ کنفرم کر لیے ہیں تو مزید 1 رکعت آپ 4 کرنے کے لیے پڑھیے۔ گرچہ آپ کا 4 آلریڈی ہو چکا تھا لیکن شک میں ہے آپ، وسوسہ شیطان آپ کو ڈال رہا ہے کہ 3 ہوا ہے یا 4 ہوا ہے۔ اب آپ کو زیادہ نہیں لینا، کم پر یقین کرنا ہے، 1 رکعت آپ پڑھ لیں گے، گرچہ آپ کا 4 ہو چکا تھا 5 ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، بعد میں جا کر کے آپ کیا کر لیں، سجدے سہو کر لیں گے۔ یہ طریقہ،
یہ تعلیم ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو وسوسہ کے جو بیمار ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں. کتنے لوگ بے چین رہتے ہیں, طرح طرح کا خیال, طرح طرح کے گندے خیالات ہمارے ذہن میں آتا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر انسان کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہ ہو, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا رہتا ہے. شیطان بھی لگا رہتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی لگا رہتا ہے. کہا نا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. یہ قرآن کی آیت ہے. ہر انسان کے کندھے پر 2 فرشتے آلریڈی ہمیشہ مقرر رہتے ہیں. ایک اچھائی لکھتا ہے, ایک برائی لکھتا ہے, سب کچھ درج کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے, میں چھپ کر کے گناہ کر لوں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری ایک ایک حرکت کو قلم بند کرتا ہے. اور افسوس یہ ہے, جب یہ پوری زندگی جب آپ سانس لے رہے ہیں تب سے جب تک سانس نہ بند ہو جائے تب تک ایک ایک سیکنڈ آپ کا لکھا جاتا ہے. پورا کا پورا درج ہے رجسٹر میں. قیامت کے دن جب آپ کی کتاب کھول دے گا, انسان کہے گا ایک جملہ, اللہ اکبر. قرآن پڑھیے آپ, سورہ کہف میں لکھا ہے, سورہ کہف آج جمعہ کے دن پڑھنے کے لیے تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہے گا انسان وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. انسان کہے گا اللہ یہ کیسی کتاب ہے, آج تک اس طرح کی کتاب میں نے دیکھی نہیں تھی جس میں ایک ایک چیز, باریک سے باریک چیز اور موٹی سے موٹی چیز سب 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 لکھ کر کے درج کر دیا. انسان وہاں بھاگ نہیں سکتا ہے, مکر نہیں سکتا ہے, انکار نہیں کر سکتا ہے, سب کا سب درج کیا ہوا ہے اسی رجسٹر میں جو انسان کبھی انکار نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہی انسان کے پاس ہمیشہ ہر وقت ایک قرین کہا گیا ہے, شیطان ہے جو آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے. وہ ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے, بہکاتا ہے, غلط کام کی طرف کو لے کر کے جاتا ہے. جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے تھے, صحابہ کرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی شیطان ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے, لیکن میرا ساتھ جو شیطان ہے وہ اصل مسلمان ہو گیا ہے, وہ مسلمان ہو گیا ہے, وہ ہمیں غلط بات کی طرف اور برائی کی طرف آمادہ نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ مجھ کو خیر کی طرف بلاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلم ہو گیا تھا, لیکن ہمارے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان نہیں ہوا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو کیا کرتا ہے, وہ برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے. طرح طرح کا خیال, طرح طرح کا وسوسہ, طرح طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں, ہمارے دماغ میں, ہمارے دل میں ڈالتا رہتا ہے, ڈالتا رہتا ہے. اور یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ انسان اس وسوسے کے شکار میں یہاں تک کہہ دیتا ہے, جب بے چین ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش سوسائڈ کر لیتا تو بڑا اچھا تھا. یہ سب خیال کہاں سے آتا ہے جانتے ہیں؟ سب وہی شیطان کھیل کھلواتا ہے. آپ کو ایک اور مثال دیں گے. ابا اما حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام, جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں کو جنت میں رکھا تھا, فوسوس لهم الشیطان, شیطان کو وسوسہ ڈالا. پہلے وسوسہ ہی ڈالا. کیا ڈالا وسوسہ؟ اللہ نے کہہ دیا تھا, آپ سب جانتے ہیں, کھاؤ پیو رہو جنت میں, جہاں جی چاہے کھاؤ رہو, لیکن ہاں ایک کنڈیشن لگا رہا ہوں. وہ کنڈیشن یہ ہے, وہ شرط یہ ہے کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرط رکھ دیا تھا, مت جانا. شیطان آتا ہے, فوسوس لهم الشیطان, شیطان پہلے وسوسہ ڈالتا ہے. اب وسوسہ کیا ڈالا کہ اللہ نے جانتے ہو کیوں منع کیا ہے؟ شیطان بڑی دور سے کھیل کھیلتا ہے بھیا,
ابھی بات آئی کہ سنیے گا کیسے کھیل کھیلتا ہے شیطان، کیسے کھیلتا ہے. دیکھیے یہ بات یہی روک دیتے ہیں. تلبیس ابلیس کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کبھی فرصت ملے نا تو یہ کتاب ضرور پڑھیے. میں نے دیکھا تھا شاید آپ کی دکان میں وہ کتاب ہے، تلبیس ابلیس. بڑی زبردست کتاب ہے. شیطان سے کوئی سکا ہے، کیسے کھیل کھیلتا ہے. بڑا ایماندار آدمی تھا، نیک تھا. گاؤں میں کیا دیکھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ جا کر کے درخت جو ہے اس پہ سجدہ کر رہا تھا، یعنی ان کی عبادت کر رہا تھا، وہ پرستش کر رہا تھا. یہ بندہ جو ایمان تھا، نیک والا تھا، توحید والا تھا، اس کو غیرت آئی، لیا تلوار. دیکھیے گا لیا تلوار اور کلہاڑی لیا، کلہاڑی لے کر کے نکلا. لیکن جب یہ نکلا تھا پہلے تو یہ اللہ کے لیے نکلا تھا. گاؤں کے لوگ اس کے پیچھے سجدہ کر رہا، چلو ایسا کرتا ہے کہ درخت ہی کاٹ دیں گے. ارے بھیا نہ رہے گی باس نہ بجے گی بانسری، جس کا سجدہ کر رہا ہے لوگ ختم کر دیں گے انہیں کو. اس نے لیا کلہاڑی اور لے کر کے نکلا. لیکن جب یہ نکلا تھا تو اللہ کے لیے نکلا تھا بندہ، پورا ایمان تھا. آتا ہے بیچ میں شیطان کا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جا رہے تھے، قربانی کا وقت آیا. سنیں گے آپ، بڑی بار بہکا رہا تھا شیطان، کہہ رہے مت جاؤ، ابا تم کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کے پاس آیا، حضرت اسماعیل کے پاس آیا. آج بھی حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو دیکھیے گا کنکر مارتے ہیں جا کر کے جمرات میں، جا کر کے جمرے عقبہ، جمرے اولا، جمرے وسطیٰ جا کر کے کنکر مارتے ہیں. شیطان کو جا کر کے کنکر مارتے ہیں. وہاں بھی بہکایا تھا، مت جاؤ، انہیں بھگا دیا تھا وہاں. یہ بندہ جب نکلا پہلی بار تو اللہ کے لیے نکلا تھا. شیطان آیا بیچ میں، کہاں جا رہے ہیں. دیکھو لوگ گاؤں والے پورا درخت کی پرستش کر رہا، کاٹنے جا رہے ہیں اس کو. کہا کیا کرو گے کاٹ کر کے اس کو، مت کاٹو، تم کو کیا ہے، تم تو ایمان والے ہو نا، اچھا ہے، تم تو ٹھیک ہو، اچھی بات ہے، تمہیں کیا جاتا ہے. ایسا کرو ہم تم کو ڈیلی تمہارے تکیا کے نیچے اتنا پیسہ لا کر کے پہنچا دیں گے. یہ کہا کہ ٹھیک بول رہے ہو تم شیطان، تم ٹھیک کہہ رہے، کیا ضرورت ہے ہم کو درخت کاٹنے کی، ڈیلی تم ہمارے تکیا میں پیچھے جو پیسہ لا کر کے دو گے تو کیا ضرورت ہے. بیچارہ گھوم کے آ گیا، سو کے اٹھتا ہے، تکیا اٹھاتا دیکھتا پیسہ تو موجود ہے، بڑی خوش ہوا. لیکن 2 دن شیطان نے پیسہ دیا، یہ واقعہ اس میں لکھا ہے. تیسرا دن پھر تکیا اٹھاتا دیکھتا پیسہ نہیں ہے. پھر اٹھائی غصہ سے، نکلا یہ نکالا کلہاڑی، چلو اب کاٹ دیں گے جا کر. پھر وہی شیطان آتا ہے، نہیں سکو گے، نہیں سکو گے. کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے. دیکھو آیا شیطان، کہا کہ اب کہاں جا رہے ہو، کہا وہی درخت کاٹنے جا رہے ہیں. کہا کاٹو گے وہ درخت. اٹھایا شیطان نے، اٹھا کر کے اس کو وہیں پٹک کر کے چڑھ دیا اس کے اوپر. جاؤ کاٹ کے دکھاؤ. کیوں؟ پہلی مرتبہ جب وہ جا رہا تھا تو ایمان تھا، وہ اللہ کے لیے جا رہا تھا. اب وہ جب جا رہا ہے تو لالچی آ گیا، اور جہاں لالچی آ گیا تو شیطان سے اب نہیں سکو گے. لیکن اللہ کے لیے جب کرو گے تو اس میں شیطان کی اتنی طاقت نہیں تھی. کدھر سے وہ شیطان ہم کو بہکاتا ہے. حضرت آدم اور حوا کے پاس یہی آیا، کہا کیوں منع کیا ہے جانتے ہو، کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ. کیوں منع کیا ہے جانتے ہو، کہیں ایسا نہ ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہنے لگو. کیا بیچارے لوگوں نے جا کر کے درخت کا پھل کھا لیا. سکے گا اس سے، کھا لیا. جنتی لباس تھا اتار دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت میں سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا. تو شیطان ہم کو طرح طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں. حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. سنے ہو گیا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. اس سے نقطہ ملتا ہے یہ کہ اگر کوئی معتکف مسجد میں اعتکاف کے لیے آیا ہے تو اس کے گھر والے اس سے مل سکتے ہیں، بیوی بھی آ سکتی ہے ملنے کے لیے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی. جب ملنے کے لیے آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، چھوڑنے کے لیے جب جا رہی تھی تو مسجد کے دروازے تک آئے.
جیسے آئے تو 2 انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ڈائریکٹ بلایا انہوں نے، کہا ادھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ اللہ نے کہا دیکھ لو یہ میری بیوی ہے. ہو سکتا ہے پردے کی آیت نازل ہوئی. کہا یہ میری بیوی ہے. کہا اللہ کے نبی بھلا ہم آپ کے بارے میں غلط گمان بدگمانی کریں گے؟ ایک بات یاد رکھیے، ہر انسان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ ایک انسان کے ساتھ وہ یقین ہو جائے گا کہ ایسا ہے ایسا ہے. اور خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھو. یہ بات لے کر کے جائیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہمیشہ حسن ظن رکھو. کیا حسن ظن رکھو؟ کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، گناہ تو بہت کرتے ہیں، یا اللہ ہم عبادت اتنا نہیں کر پاتے ہیں، خطائیں بہت ہو جاتی ہیں، لیکن یا اللہ تو غفور رحیم ہے. اللہ ہم تجھ سے یہی امید اور حسن ظن یہی گمان رکھتے ہیں اللہ کہ تو ضرور ہمارے گناہوں کو پردہ ڈالے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن اسی لیے سفیان ثوری نے کیا کہا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم جنت الفردوس جا سکیں. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت کا. کون سا؟ جنت الفردوس، جہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں چاروں طرف. اللہ اکبر، جنت الفردوس سے. اس لیے کہنے والے نے کیا کہا کہ جب بھی اللہ سے جنت سوال کرو تو خالی جنت مت مانگو بلکہ جنت الفردوس کا سوال کرو. کیوں؟ ہمارے پاس وہ قابل نہیں ہے، اتنی نیکیاں نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سے جب مانگو تو کم کیوں مانگو؟ اچھا گمان رکھو کہ لا یموتن احدکم وهو یحسن الظن باللہ. خاص کر کے موت کے وقت انسان یہ گمان کرے کہ اللہ گناہ تو بہت کیا تھا، لیکن تجھ سے یہ گمان ہے اللہ کہ تو ضرور ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. انسان ہمیشہ گمان کرے. انسان کے تعلق سے بھی ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا ادھر آؤ. کہا اللہ کے نبی بھلا آپ کے بارے میں بدگمان ہو سکتے؟ کہا تم نہیں بدگمان ہوگے، لیکن شیطان جو تمہارے پاس ہے یہاں سے جانے کے بعد تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی رات میں. ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ ہم بھی اگر کسی اجنبی مرد کو کسی اجنبی لڑکی سے دیکھتے ہیں، ہم نہیں جان رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی پھوپھی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کا خالہ ہوگا، ہو سکتا ہے بہن ہوگی، لیکن ہمارا ذہن تو فوراً یہی کام کرتا ہے، رات میرے پھلوا ایک لڑکی کے ساتھ تھی. ارے لڑکی کو تو ہم نے نہیں پہچانا ہے، لیکن ذہن ضرور ہمارا یہ گمان کر رہا ہے پھلوا فلاں کا گھر میں رات میں اور فلاں لڑکی کے ساتھ تھی. کون تھا؟ کیا معاملہ؟ ہو سکتا ہے وہ شیطان تمہیں بدگمان کر سکتا ہے، تمہارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو شیطان ایسے حربہ استعمال کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کس چیز کا جانتے ہیں؟ اعمال میں سب سے پہلا عمل توحید کا. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ انسان کا اگر توحید کو خراب کر دیں گے، ہم بہت فضیلت پر تقریر کر لیے، سب لوگ فضیلت پر تقریر کر دیے، لیکن اگر عقیدہ پر اور توحید پر تقریر نہیں کیے تو بندہ کے جتنی فضیلتیں اور جتنی عبادتیں کی ہیں، ایک اگر شرک کر دیا تو تمام کے تمام سب خارج سے ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، اے اللہ کے نبی آپ گرچہ نبی ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں اگر شرک آ جائے تو پورا کا پورا اعمال آپ کا لا یحبطن عمل، سب کے سب ہفت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، غارت ہو جائیں گے آپ کے اعمال. تو شیطان انسان کے سب سے پہلے عقیدے کو خراب کرتا ہے. اور کیسے خراب کرتا ہے عقیدہ؟ جانتا ہے کہ اگر اس پہ قابو پا لیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کیسے؟ شیطان آتا ہے اور انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ بتاؤ تم کو کس نے پیدا کیا؟ کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہتا اللہ نے. ٹھیک ہے، تم کو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر پوچھ دیتا ہے، یہی ذہن میں سوچتا پوچھتا تھا من خلق الرب، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آج دنیا میں ایک فرقہ ہے دہریہ، گمراہ ہو گیا، بس یہی سرچ کرتے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. نعوذ باللہ. کسی کے ذہن تک یہ بھی خیال آتا ہے یار یہ دنیا کیسے چل رہی ہے، کون بنایا ہے، اس کو کون بنایا ہوگا. نعوذ باللہ من الشیطان. جب اس طرح کا خیال شیطان ڈلواتا ہے، جب تمہارے ذہن میں آئے تو کہا وہیں رک جاؤ، ذہن کو گھماؤ،
फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ो। समझ गए? ये शैतान हमें तरह तरह के अकीदे पर खेल खेलता है बहकाने के लिए। अकीदा जब नहीं सकता है तो आता है हमारी नमाज में भी शैतान वसवसा डालता है आमाल खराब करने के लिए। और अल्लाह बताते हैं आज हमारे आमाल, हमारी इबादत में शैतान का बड़ा जोर चल गया है। वो कैसे चल गया है आपको बता दें। हदीस है, हदीस ये है कि जब मुअज्जिन अजान देता है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, शैतान भागता है हवा खारिज करते हुए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, तब हम जानते हैं, भाग जाता है। जैसे ही अजान खत्म होती है फिर वही शैतान आता है, मस्जिद तक घुस जाता है और घुस करके क्या करता है, अब जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, उज़कुर कदा कदा, याद करो याद करो। और सही कहा है, वो अल्लाह बताते हैं मस्जिद नमाज में जब खड़े होते हैं तो वो चीज़ें याद आती है जो बाहर होता है कि नहीं, ऐसा होता है, बोलो होता है। वो चीज़ें याद आती है, वो शैतान सब कुछ याद कराता है, याद कराता है, उज़कुर कदा कदा, याद करो याद करो याद करो। तो वाकया है ना, कहा कसम खुदा कह रहे, आज मौलवी साहब ने 3 ही रकत पढ़ाए, बड़ा मशहूर है। कहा इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने 4 दुकान में आज 3 ही दुकान का हिसाब कर पाया था, समझ गए? एक दुकान में बाकी रह गया, समझो 3 ही रकत आज हुआ है। तो ये चीजें शैतान यहाँ वसवसा डालता है कि कितना हुआ नहीं हुआ। कभी कभार हमारी नमाज में ऐसा वसवसा डालता है, लेकिन मेरे नबी ने तालीम दे दिया हमको। क्या वसवसा डालता है? कभी पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है तो सजदा जाते हैं, सब सुनिए और ले करके जाइए, सजदा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा खारिज हो गई है। समझिए, ये हदीस में आया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मस्जिद मत छोड़ो, नमाज को मत तोड़ो। कब तक? जब तक कि तुम्हें यकीन ना हो जाए कि वाकई हवा खारिज हो गई है और बू ना सूंघने लग जाओ, तब तक मत छोड़ो, वरना शैतान ऐसे ही वसवसा डालता। तो आता है शैतान। एक सहाबी आते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, हाँ बैनी व बैन हाल, मेरे और नमाज के दरमियान शैतान हाल हो जाता है। आज यही वजह है कि हमारी नमाजों में शैतान पूरा दाखिल हो गया, जिसकी वजह से नमाज से हमको वाकई बोलते हैं वो लज्जत नहीं मिलती है जो लज्जत मिलनी चाहिए नमाज में। इसीलिए वो खुशू खुजू नहीं रह गई है हमारी नमाज में, जो खुशू खुजू होना चाहिए। बस फॉर्मेलिटी, आ रहे हैं जा रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं जा रहे हैं, इस वरना नमाजी लोगों का चेहरे में एक अलग ही नूर होता है। कुरान क्या कहता है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज भी हो और बुराई भी हो, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इधर नमाज भी हो उधर बुराई हो, ये नहीं हो सकता। या तो कुरान गलत हो सकता है या तुम्हारी नमाज गलत हो सकती है। वो लज्जत नहीं है, वो खुशू खुदू नहीं है हमारी नमाज में। वरना नमाज में लज्जत होती तो वाकई वो सहाबी की तरह तीर लग जाता था, लेकिन नमाज टूटता नहीं था। जगाने वाले ने कहा कि भाई नमाज क्यों नहीं तुमने तोड़ करके जगाया? कहा क्या बताएं, वो मज़ा आ रहा था नमाज में, वो लज्जत मिल रही थी कि जितना तीर आया सह लिया, लेकिन नमाज तोड़ना वो लज्जत नहीं है। इसीलिए क्या कहा कि नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, अन्तअब्दुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो ख्याल ये करो कि सल्ली सलातम मवद्दिआ, नमाज पढ़ो तो ये समझ करके नमाज पढ़ो कि ये हमारी आखिरी नमाज है, असर के वक़्त तक हमारी लाश निकल करके कब्रिस्तान चले जाए। जब इंसान ये सोचेगा कि ये हमारी आखिरी नमाज है तो ज़रूर उसकी नमाज में खुशी पैदा होगा। तो शैतान भी आता है नमाज में और हम जैसे नमाजियों को फ़ौरन बहका लेता है, चल जाता है जो जहन घूमते रहता है, नमाज की लज्जत नहीं मिलती है, फ़ौरन घड़ी ताकते हैं कितना हुआ नहीं हुआ। ये तब शैतान ही का वार है जो ईमान की कमज़ोरी की दलील है। अल्लाह के नबी ने कहा वही शैतान है जो नमाज में खलल डालता है। एक तरीका हमको ये सिखलाया, उसको खिंजर कहा जाता है। जब नमाज में आए तो थूकना नहीं है, औज़ु बिल्लाह पढ़ के 3 मरतबा बाएं तरफ तो थुकवा दो। तो शैतान से नहीं सका, इंसान के जहन में कई तरह से वो वसवसा डालता है, अकीदे में डालता है, अमाल में डालता है, ज़बान में डालता है, और
اور بھی چیزوں میں ڈالتا ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ بتائیں. تو وسوسہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے جو ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں ہر طرح سوچتے رہتا ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، یہ لے کر کے خالی جائیے، وقت ہو گیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. انسان کے ذہن میں جو برے خیال آتا ہے، برا وسوسہ آتا ہے، اللہ اس کا گناہ نہیں دیتا ہے جب تک کہ بندہ اس پر عمل نہ کر لے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. اس امت اگر عمل بھی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو حدیث میں آیا کہ گناہ کا بدلہ صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر نیکی کرتا ہے انسان تو اس نیکی کا بدلہ 7 سے 10 گنا بڑھا کر کے اللہ دیکھتا ہے. اللہ سے دعا کریں باری الہ ہم تماموں کو ہمیشہ نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. باری الہ ہم تماموں کو شیطان کے چنگل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. باری الہ ہمارے